30 फुट लहरें कितनी ऊपर जा रही हैं, यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 फीट अगर लहरें ऊपर जा रही हैं तो खुदा न खासा कि जब उसकी एंट्री होगी तो मामला क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज काम, कोई इशू नहीं है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन क्या सूरत हाल इतनी ही है जितनी नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये मनाजिर भी देखिए। इन मनाजिर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ये मुंबई के साहिल के मनाजिर है। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, साइक्लोन बहुत दूर है, 300 किलोमीटर दूर है और गालिबन ये कल आता है। तो इस सूरत हाल में आप जरा मनाजिर देख लें कि इस वक्त लहरें कितनी उछल उछल कर बाहर आ रही हैं। खुदा न खासा ये साहिल अभी टकराएगा जब साइक्लोन के साथ, तो फिर उसके बाद मामला क्या होगा इसका अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही संजीदा और बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल बनी हुई है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान में कराची के शहर का जो साहली समंदर है वो साहिल से टकरा रहा है और समंदर इतनी तेज़ी से और इतना, जिसे वो कह सकते हैं ना आपके बिखरा हुआ है कि उससे सैलाब आने का खदशा है, उससे बड़ी परेशानी बनी हुई है पूरे मुल्क में। उस सिचुएशन को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बारे में सारे हक़ाइक़ हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये मनाजिर देख लीजिए, ये वाइपर जॉय साइक्लोन के मनाजिर यानी उसके आने से पहले है। लहरें देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि अभी वो 300 किलोमीटर दूर है और 30 फुट लहरें कितनी ऊपर जा रही हैं, यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 फीट अगर लहरें ऊपर जा रही हैं तो खुदा न खासा कि जब उसकी एंट्री होगी तो मामला क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज काम, कोई इशू नहीं है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन क्या सूरत हाल इतनी ही है जितनी नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये मनाजिर भी देखिए। इन मनाजिर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ये मुंबई के साहिल के मनाजिर है। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, साइक्लोन बहुत दूर है, 300 किलोमीटर दूर है और गालिबन ये कल आता है। तो इस सूरत हाल में आप जरा मनाजिर देख लें कि इस वक्त लहरें कितनी उछल उछल कर बाहर आ रही हैं। खुदा न खासा ये साहिल अभी टकराएगा जब साइक्लोन के साथ, तो फिर उसके बाद मामला क्या होगा इसका अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सूरत हाल क्या है। देखिए, DHA कराची के अंदर जो वार्निंग जारी हुई है कि आप अपने तमाम के तमाम घरों को छोड़ जाएं और इवैक्यूएट कर लें वॉलंटियरली। क्या ये पहले ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी? अब जो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं जी, इधर से वैसे है वैसे है, कुछ जगह पर टाइड्स बहुत ज़्यादा ऊंची है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ये पता कर सकें कि आया ये चीज़ें किस लेवल पर जाकर नुकसान पहुंचा सकती है, किस लेवल पर नहीं। अगर 30 फुट लहरें अब आ रही हैं तो आप एक बात बताइए कि खुदा न खास्ता अगर ये लहरें कंटिन्यूस इस तरह रहती हैं तो आप बताइए क्या फ्लड नहीं आएगा? अब बच पाएंगे? कराची के अंदर तो अर्बन फ्लड की ऑलरेडी वार्निंग जारी हो चुकी है। अगर मुंबई में, गोवा में, गुजरात या दीगर साइड के ऊपर उन्होंने कहा है कि तमाम का तमाम लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, परे हट जाएं, तो बताइए क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल आपको होती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया के ऊपर ये चीज़ क्यों नहीं चल रही। आप लोगों को खबरदार करें कि भाई आप साहिल से दूर हैं। आप देखिए कि लोगों को पीछे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ पर मीम्स बनना शुरू हो गई हैं कि जी वो आप देखिए इधर से चला गया, उधर से चला गया। आप अल्लाह के अजाब को याद रखिएगा, कभी जिंदगी में चैलेंज करने की कोशिश ना करें। आप अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुदरत का कुछ नहीं कर सकते, आप उससे पनाह मांगे। भारत में इस वक्त डिबेट जारी है और वो डिबेट बड़ी अजीबो गरीब हो रही है। वहां पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो साइक्लोन अभी आया है ये है शुरुआत, इसके बाद आप यूज टू हो जाएं इस तरह के साइक्लोन के जो आएंगे और उनकी लहरें और उनकी हवा और ये तमाम चीज़ें किस लेवल पर होंगी। अभी तो जो कराची के अंदर सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है या हमारे सिंध में पैदा हो रही है, हम भारत की अगर बात ना करें, वहाँ तो लहरें इतनी तुगयानी है, शदीद तुगयानी है कि लहरें आसमान पर जा रही हैं, चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हैं। अगर तुम वहाँ की बात कर लें तो वहाँ के तो मनाजिर ये हैं
لیکن وہاں پر انہوں نے ایکسپرٹس کو بلایا کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور وہ ہر جگہ سے ڈیٹا لے رہے ہیں. وہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے بعد مزید ایسی چیزیں آئیں گی، مزید ایسے طوفان آئیں گے اور مزید ہوائیں. اگر دیکھیں دو چیزیں آپ یہاں پر بڑی کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا یہاں پر آ کر ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے یا ہوائیں کم ہو سکتی ہے. ہمارے پاس وہی تھیوری ہے کہ ہوائیں کم ہوں گی، ساحل سے ٹکرانے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کیا واقعی میں آنے والے جو طوفان ہے یا جو اندیشہ ہمیں ہے ہم اس کے لیے پریپیئر ہو چکے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے. جو لوگ یہ مناظر اور ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو 30 فٹ یعنی دوسری منزل تک لہریں جا رہی ہیں. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے جی نہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں، ہم محفوظ ہے یا فلانا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ پرے چلا گیا ہے کراچی سے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی ابھی بھی خطرات ہے. بھائی آپ ایک ہمارے پاس کلیئر انالیسس کیوں نہیں ہے؟ جس طرح انڈیا کے پاس ہے کہ ان ایریاز میں وہ کہہ رہے ہیں ہٹ کرے گا، ان ایریاز میں انہوں نے فوری طور پر یعنی اتنی وہاں پر آندھی چل رہی ہے، اتنا طوفان چل رہا ہے وہاں پر، بارشیں اتنی زیادہ، اور بارش جو ہے وہ بڑے شدید رخ اختیار کر سکتی ہے. ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے یعنی کراچی کا ایشو یہ ہے کہ اگر یہاں پر بارش ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تیز بارش ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی فلڈ آ جائے گا. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ہوا اسی تناسب سے چلتی رہتی ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے تو خدا نہ خاصا پھر تو آپ سمجھتے ہیں ورس سچویشن ہے. لیکن اگر یہ چیزیں مینج بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود تیز بارش بھی ہو جاتی ہے تو فلڈ کے چانسز تو پھر بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ ایک بات بتائیے، کیا اوریا مقبول جان نے جو بات کہی تھی، جو اہل نظر نے ان کو کہا تھا کہ بھئی جب گندم جو ہے وہ اس کی آدھی فصل کٹے گی تو عذاب آ جائے گا، تو آپ ایک بات بتا دیں تب سے لے کر آج تک کیا ہماری فصلیں تباہ نہیں ہو رہی، سائیکلون نہیں آ رہے، ملک میں ظلم نہیں ہو رہا، بدترین صورتحال نہیں ہو رہی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اوریا مقبول جان کو ایسی گفتگو کرتے ہیں اہل نظر کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے ان کے اوپر کہ بھائی اس کو جا کر کاؤنٹر کرو اور کہو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا فلانا بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکیا ہوں، میں ایک پوسٹ مین ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. مجھے اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، جب کہا گیا تھا انہوں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ مارگلا کی پہاڑیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد وہاں پر جہاز کریش ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سارے اوریا مقبول جان کے پاس چلے گئے تھے کہ آپ کو کس طرح پتا تھا اتنی دیر پہلے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں ایئر بلو کا جہاز کریش ہوگا؟ یاد کیجئے وہ لمحہ. اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اوریا مقبول جان کی، اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں، پہلے سارے مذاق اڑا رہے تھے ان کا. وہ کہتے ہیں میں ڈاکیا ہوں، میں ایک عام شخص ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میرا کام ہے، اللہ والوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو وارن کر دیں، میں لوگوں کو صرف وارننگ جاری کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا تھا آپ بتائیے اس کو کوئی سائیکلون کا پتا تھا یا آپ کو پتا تھا پاکستان میں اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ ابھی یہاں تک کہا جا رہا ہے کراچی ڈی ایچ او کو چھوڑے ایگزامز کینسل ہو گئے ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ابھی آفٹر ایفیکٹس اس کے آنا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ بتائیے، کیا اپنے ایمان سے اپنے اللہ کو حاضر نازر کر کے بتائیں، کیا ہم اس ساری صورتحال کے اندر کوئی اللہ کی طرف رجوع کریں یا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی ملکی سطح پر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم اس کو مینیج کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. انڈیا کا معاملہ اور ہے، اگر خدا نہ خاصا یہ طوفان آتا ہے، انڈیا کو امداد دینے والے بہت زیادہ، ان کے اپنے ملک کی حالت جو ہے وہ ہم سے کروڑ گنا بہتر ہے، تو ان کے پاس تو وسائل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں، ہمیں تو پچھلا جو سیلاب آیا تھا انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے. اور ایک اور بات، پچھلی دفعہ سیلاب آیا ہمیں کوئی وہ امداد ابھی تک پراپر نہیں ملی. اس دفعہ جو این ڈی ایم اے ہے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے، 72% چانسز ہیں سیلاب کے. اگر انہوں نے یہ وارننگ جاری کر دی ہے یعنی 28% صرف چانسز ہے کہ نہ آئے سیلاب. اب کراچی کے اندر انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ اگر یہ ساحل سے ٹکرائے یا نہ ٹکرائے یہ تو 11 بجے تک کل پتہ چل جائے گا. لیکن انہوں نے کہا ایک چیز ضرور ہونے جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اربن فلڈ ضرور آنے والا ہے. یعنی سیلاب جو ہے وہ کراچی کے اوپر آ رہا ہے اور وہ کہاں کہاں داخل ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ یہاں تو ایک بارش ہو جاتی ہے تو نظام درم برم ہو جاتا ہے. تو اب یہ 30 فٹ جو لہریں آ رہی ہیں کس وجہ سے ہیں، یہ کیوں ہے اور کس لیول پر آ رہی ہے، اور کیا ہم اس واقعی اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ صرف ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے مدد مانگ کہ مالک تو رحم کر دے ہم کو، کیونکہ ہمارے جو کرتوت ہیں یا جو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ رحم کے قابل نہیں ہے. بتائیں، اپنے اللہ کو حاضر نازر کر کے جائیں، صرف 1 منٹ کے لیے نگاہ دوڑا لیں پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ہوا آپ کے ملک، یہ ملک کے اندر رحم ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے؟
جب سوسائٹی بروکن ہو چکی ہوئی ہے آپ کی، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر طوفان ہے، کبھی آپ دیکھیں فصلیں آپ کی تباہ ہیں، کبھی آپ کے ساتھ یہ حالات ہے، پوسٹ مین ہو، ڈاکیا ہو، حقیقت ٹی وی کی کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے کسی اور شخص کی؟ اور یہ مقبول جان خود اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے، تو ملکی سطح پر جو ملکی سربراہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوم کو اکٹھا کریں، کیونکہ عذاب کسی کے اندر فرق محسوس نہیں کرتا، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہمارا انفراسٹرکچر بھی اس قابل نہیں ہے، ہماری بلڈنگ کے مٹیریلز اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے ہم سامنے کھڑے ہو سکے۔ آپ نے غور کیے کہ چاہے لاہور ہو، پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، کے پی کے ہو، اچانک بارشیں، اچانک گرمی ہے، اچانک ہی سب کچھ ہے، اچانک موسم بدل رہا ہے، اور یہ نہیں سارے کا سارا نظام دھرم بھرم ہے، انٹرنیٹ جا سکتا ہے آپ کا، آپ کی بجلی بند ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ساری صورتحال ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح کی سچویشن نارمل نہیں ہے، بالکل سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے اور بڑی خطرناک سچویشن بن چکی ہے، جس طرح کہ یہ انہوں نے الارم بجا دی ہے کراچی میں، کہ جو ڈی ایچ اے کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے الرٹ کر دیا ہے کہ آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اٹھ جائیں، کیونکہ ادھر اگر فلڈ آ جائے تو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے بندہ، کیونکہ ہماری حکومتوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایسے کام تو کیے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایسی سچویشنز میں ملک کو سیکیور کر سکیں، یا کوئی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جس کی وجہ سے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے حکمرانوں کے لوگ ہیں۔ تو اس سچویشن میں واحد جو چیز ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا کریں، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر اور ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو وہ قوی و قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اس کی۔ سو دوستو، اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے بچائے پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی، کیونکہ معصوم لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ جائیں، اور جو جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں کم سے کم، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سو دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔